غلط تو دیکھیں نہیں ہے، بالکل صحیح۔ دیکھیں چلے میں آپ کو یہی آیت دکھا دوں گا. چلیں یہ والی آیت آپ دیکھ لیں. اور یہ بہرحال آیتوں کا ایک بہت زبردست سلسلہ ہے سورہ نور میں، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض. مطلب یہ کمال ہے، یہ پورا پورشن جو ہے نا، کہ قرآن کریم کے یعنی گہرے ترین مطالب کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تمثیلات کے ذریعے سے بیان فرمایا نا، بہت بہت زبردست ہے. آیہ نور، آیہ نور، پھر اس کی مثال، پھر اس کی مینیفیسٹیشنز اور وہ سب کچھ بہرحال. لیکن اسی میں ہی آپ اس کو دیکھیں، وہ آیت اسی کنٹینویشن میں ہی ہے. والذین کفروا، یعنی خدا نے ایک طرف نور، اپنے نور کی، وہ نور کہاں پر ہے اس دنیا میں، کن لوگوں کے پاس ہے وہ نور، کہاں سے ملے گا، یہ سب بیان فرمایا ہے. اور پھر اس کے اپوزٹ، کہ جو لوگ جن کے پاس وہ نور نہیں ہے، یا جو اس نور سے محروم ہو گئے ہیں اور کر دیے گئے، ان کے بارے میں بتایا. والذین کفروا، ٹھیک ہے، کفرو کا مطلب ہے کہ جنہوں نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اس نعمت نور کا انکار کیا. کیونکہ خدا نے اپنا نور تم کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس زندگی میں خدا نے اپنا نور تم کو عطا کیا ہے. جنہوں نے اس نعمت کا انکار کر دیا، اس کے کافر ہو گئے. اعمالہم، پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات پہ غور کیا تھا نا، کہ جو میں نے آپ کو اعمال کے حبط ہونے کی بات کی تھی، آپ سے گفتگو ہوئی تھی نا ہماری، جی جی حیدر بھائی، اعمال کے حبط ہونے اب کی. تو نہیں کیا. ہاں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ بے عمل ہیں، یا بے عمل کی بات نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے باوجود ان کے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ان کے لیے، سب ورتھ لیس ہے. یعنی وہ بلکہ وہ عمل الٹا بربادی لانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر خدا تعالیٰ جو ہے نا، ان کے اعمال کی حقیقت بیان کر رہا ہے، کہ جو نور کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہ جو خدا نے نور ہم کو عطا کیا، یعنی آسان الفاظ میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، جنہوں نے اس نور کو ریجیکٹ کر دیا، اس کا انکار کر دیا، ان کے اعمال اعمال ہیں. لیکن اب یہ وہی حبط والے جملے کی ایک تشریح ہے، تفسیر ہے. کسرابن، کا یعنی ایز اف، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے ہم تم کو اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. کسرابن، گویا کہ سراب ہے، بقیعتن، ایک صحرا میں. سراب تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا، مرج. میرا اچھا. ہم؟ ان کے اعمال ایک سراب ہے صحرا میں. یحسبہ الظمآن ماء، کہ جو پیاسا ہوتا ہے وہ اس سراب کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے. ٹھیک. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچتا ہے، یعنی وہ پیاس کی حالت، اس کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، پیاس ہے اس صحرا کے اندر، وہ موجود ہے. یعنی اس نے باغ نہیں اگایا. آپ اس کو تزکیہ نفس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ جس نے باغ نہیں اگایا وہ کہاں پر ہے؟ وہ صحرا میں ہے، وہ ڈیزرٹ میں. لیکن وہاں پر وہ اپنے تئیں جو اعمال کر رہا ہے نا، وہ اعمال اس کے لیے چمکتے ہیں صحرا کی ریت میں، جیسا کہ، اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے یہ پانی ہے. وہ دوڑ کے اس کے قریب جاتا ہے کہ یہاں سے میں اپنی پیاس بجھاؤں گا. لیکن اذا جاءہ، جب وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، یہ بڑا کمال سینٹینس ہے. لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں پاتا ہے. وہ لم یعنی نہیں، یجد ہو، اس کو پاتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، فائنڈ کرتا ہے، شیئا، کہ وہ کچھ بھی ہو. تو آپ سمجھ رہے ہیں، جب ہم کو بتایا جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھے ہوئے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی مرتے وقت نظر آ جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے.
صرف اور صرف ہم نے اپنے اندر جو صفات اور پاکیزہ کردار پیدا کیا ہے نا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب آپ دیکھیں اس جملے میں کوئی اشکال ہے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی اشکال ہے اس میں؟ ایک دم کلیئر سینٹنس ہے نا، لم یجد ہو شیئا، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اعمال ہے، یہ اس کے اعمال ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ وہ اس کو خالی ایک چمکتا ہوا نظر آتا ہے صحرا میں، کہ جیسے پانی ہے وہاں، وہ ادھر سے ادھر بھاگتے بھاگتے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے کیونکہ پانی تو ہے ہی نہیں وہاں۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور پھر وہاں خدا موجود ہوتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، جو اس کا حساب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے پورا پورا، یہ ہے تمہارا حساب، یہ ہے تمہارے اعمال، نتھنگ، راکھ کا ڈھیر، بکھرا ہوا غبار، یہ ہے تمہارا حساب۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں نہیں بتائیں گے یہ ساری باتیں؟ اب اس کے بعد بھی ہم اگر اپنے آپ کو خود احمق بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہماری مرضی ہے، اب اس کو خدا یا رسول کیا کریں گے؟ صحیح؟ اور پھر اس کی جو مثال ہے یہ بھی خطرناک ہے، یعنی یہاں پر وہ نور والی آیتیں جو ہیں نا، تقریباً 6 7 آیتیں ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ 35 to 40، یہ پورا بنتا ہے صاحب۔ او کظلمات، یا اس کی دوسری مثال ایسے لوگوں کی، اس کی انہیں ایک مثال ان لوگوں کی یہ ہے جو نور خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحرا میں بھاگ رہے ہیں، اور جہاں پر چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، یہ ان کے اعمال کی حقیقت ہے۔ یا دوسری مثال کیا ہے ان کی؟ کظلمات فی بحر لجی، ایک گہرے یعنی سمندر کی گہرائیوں میں پائی جانے والی ظلمات۔ یہ ایک لحاظ سے معجزاتی آیت بھی ہے، کیونکہ جس نے سمندر کی گہرائی میں غوطہ زنی نہیں کی ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ سمندر کی تہ میں ڈارکنس کا کیا حال ہوتا ہے نا؟ یعنی یہ بات میں اندازہ ہے، یعنی آپ کو پتا ہے نا اس بات کا کہ آپ کی دنیا کے اندر کوئی رات کی تاریکی وہ ڈارکنس نہیں ہے جو اگر آپ سمندر میں فار ایگزامپل ½ کلومیٹر اندر چلے جائیں نا، یا جو بہت ہی زیادہ ڈیپ ہیں جیسے وہ پیسفک یا اٹلانٹک کے جو 5 5 6 6 کلومیٹر ڈیپتھ ہے، جن میں آپ اگر 2 3 کلومیٹر چلے جائیں نا، وہ جو اندھیرا ہے نا، اس اندھیرے کا ہم زمین یا خشکی پر رہنے والے تصور نہیں کر سکتے، کہ اگر آپ اس کی کبھی ویڈیو وغیرہ وہ کچھ دیکھیں، دیٹ از کمپلیٹ ڈیفینیشن آف ڈارکنیس۔ تو یہ خود ایک معجزہ ہے، اور جبکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مکے یا مدینے کے گرد کوئی بڑا دریا بھی نہیں ہے، تو رسول خدا یہ سب باتیں کیسے بتا رہے تھے لوگوں کو قرآن کی زبان سے؟ کہ سمندر کی گہرائیوں میں جو ظلمات ہیں، جو تاریکیاں ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ جس کے اوپر موج اور پھر موج جس کو کور کر رہی ہوتی ہے، یعنی موج کی وجہ سے وہ تاریکی اور بڑھ جاتی ہے۔ من فوقہ سحاب، اور اس پر یعنی تاریکی کے اوپر تاریکی کیا ہے؟ ایک سمندر کی گہرائی، اس کے اوپر دریا کی سمندر کی موجیں، اور اس کے اوپر بادل، یعنی چاند کی تاروں کی روشنی بھی نہیں ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ایک کے اوپر ایک۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اس حالت میں وہ اپنے ہاتھ کو سامنے نکالتا ہے اپنے منہ کے، اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، اور یہ بالکل درست ہے، یہ 100% صحیح بات ہے کہ اگر وہ اس جگہ پر اپنا ہاتھ نکال کر اپنے چہرے کے سامنے رکھتا ہے، وہ اسے اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا،
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے خدا نور نہیں قرار دیتا، فما لہو من نور، اس کے لیے نور میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اب یہ جو ہم نے تاریکیاں ہیں، اب آپ دیکھیں نا، ہمارے اوپر تاریکی ایک میٹیریلزم کی تاریکی، اور اس میں ہم یعنی یہ وہی ہے، یہ میٹر سے جو ریلیٹڈ ہے، مادہ کثیف، دنیا لہو و لعب، یہ وہی سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کی جو تاریکی ہے وہ ہمارے بدن کی تاریکی ہے، ہمارا بدن ہمیں فالس سگنلز دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر سے جو تاریکی ہے وہ فار ایگزامپل اس عالم ملک کی تاریکی ہے، کہ جو حقیقت نہیں ہے، جو ملکوت سے دور ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک مثال ہے کہ تاریکی پر تاریکی، اب ہمیں تو اتنوں کو چیر کر اوپر نکلنا ہے، وہ نیچے ہی خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی حال ہے لوگوں کا، انہیں اپنا ہاتھ نہیں دکھتا، وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، کچھ نہیں جان پاتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی حقیقت ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے نفس کی حالت کس طریقے سے گزر رہی ہے، میرے نفس کی احوال کچھ نہیں پتا۔ تو جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا، نور میں سے کچھ نہیں ہے اس کا حصہ و نصیب۔ جی جی بتائیں کیا؟ اس سے اور کلیئر کیا ہو سکتا ہے اگر بھائی؟ کلیئر کٹ ہے، کلیئر ہے نا؟ بالکل کلیئر کٹ میسج۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہم بار بار اس کو جو ہے نا اپنے کو ریمائنڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی یہ سب خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کہ جو نور، یہ نور کا چراغ جب انسان کے قلب میں آ جاتا ہے نا، تب وہ فضا روشن ہوتی ہے، تب انسان کو حقیقتیں دکھنا شروع ہوتی ہیں، تب انسان کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے ٹو موو اہیڈ۔ چلے، میں تھوڑا سا، میری نیت یہ تھی کہ میں ذرا تقوی پر تھوڑی گفتگو کروں، ذرا جی جی، تفصیل سے قرآن کے بالکل اس میں۔ ٹھیک بالکل ہے، تو اب ٹائم تو آج ہمارا کافی ہوا، لیکن اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو بہت مناسب اور بہت مفید ہے اس طریقے سے، یعنی کہ اگر سوال جواب ہمارے ذہن زیادہ سے زیادہ کلیئر ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے، اور ہم یعنی کنونسڈ ہوں اس بات پر کہ ہمیں کیا رستہ لینا ہے اور کیوں لینا ہے۔ اچھا، تقوی کا جو ٹاپک ہے، پچھلی دفعہ ہم نے اس بات کو ڈٹرمن کیا تھا کہ قرآن کریم نے اسپیشلی، اور یعنی ائمہ علیہ السلام نے بھی، اور نہج البلاغہ کے کلمات میں ہمیں یہ چیز کافی زیادہ نظر آتی ہے کہ جہاں پر آپ کے یعنی تقوی کو فوکس بنایا گیا، تو میں نے اس ریزن کو آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ڈسپائٹ بندگی بینگ دا فاؤنڈیشن یا ایٹ کور، تقوی کو کیوں زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، ایٹ لیسٹ ان بیانات، یعنی اسٹیٹمنٹس میں، انکریجمنٹ میں، جو جو چیزیں جس کو توجہ دلائی گئی ہے، تو وہ اس پر اتنی زیادہ بات کیوں ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی نا آپ کو، کہ آپ کو یعنی کہ ان چیزوں پر آپ محنت کریں گے کہ جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ایزیلی آبزرویبل ہوتی ہیں، جہاں کے تمام اثرات کو آپ آسانی سے گیج کر سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں، جس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو قرآن اس طرف آپ کا فوکس رکھتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ ایکسپینڈ ہونا شروع کرتے ہیں تمام ڈائریکشنز میں۔
تو یہ قرآنی تربیت کا ایک خاص انداز ہے، یعنی دینی اور اسلامی تربیت جو ہے نا، جیسے میں نے وہی کہا تھا کہ انسان کے حقیقتاً جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ڈیفینیشن کو، کہ اصل میں نفس کو روحانی ہونا ہے مادی سے، لیکن کوئی بھی حدیث یا ایون قرآن کی آیتیں بھی جو ہے نا عارفہ روح، معرفت روح کی بات نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ہر ایک معرفت نفس کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم خود اپنے نفس کے اندر موجود حقائق کو دیکھیں گے، نفس کی حقیقت کو پہچانیں گے، تو اس کا روحانی پہلو پھر ہم کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور وہاں سے ہم نفس کو روحانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ روح ہمارے لیے بہت زیادہ ایبسٹریکٹ اور آبسکیورڈ ہے۔ اور یعنی شاید 1% لوگ تو پھر بھی روح کے بارے میں کچھ سمجھ لیں، 99% کے لیے تو روح فقط ایک لفظ ہے، انہیں کچھ نہیں پتا اس کا معنی کہ روح کیا چیز ہوتی ہے اور کس ڈومین میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے تقوی، اچھا تقوی کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ تقوی پر فوکس بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھیں، اور میں آپ کو کم از کم 3-4 ایگزامپلز جو ہے نا وہ قرآن سے اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کو تقوی کے جو ٹرو میننگ ہے، اس کا اسکوپ، اور تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بالکل جو ہے نا یعنی اوتھینٹک پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہوں گے، کیا ہونا چاہیے۔ تقوی کا معنی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تقوی یعنی انسان کے نفس میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ میں ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، اور خدا کی نظر خالی میرے بدن پر نہیں ہے، بلکہ میری سوچ اور فکر پر بھی ہے، میرے قلب پر بھی ہے، اور میرے وجود کی ان تمام فیکلٹیز پر بھی ہے کہ جن کو میں خود نہیں جانتا، جن سے ابھی خود میری واقفیت نہیں ہے، وہ بھی خدا کی نظروں کے سامنے۔ اس کیفیت کا نفس میں پیدا ہونا اور اس کو اسٹرینتھن کرنا جو ہے، یہ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لٹرل میننگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں بھی ایک ہمارے لیے جو ہے نا کچھ اچھے پہلو ہیں۔ لٹرل میننگ جو بیان کی جاتی ہے نا، کہ لغت میں جو معنی بیان کیا جاتا ہے، ایک اس کا وہ ہے وقایہ، کہ اس سے ہے تقوی، جس کا مطلب ہے پروٹیکٹیو کورنگ یا ڈھال یا سپر، یعنی وہ چیز جو انسان کو بچاتی ہے۔ اور اس قسم کے بیانات بھی قرآن کریم میں بھی ہیں، امام علی علیہ السلام کے جملوں میں بھی ہیں، کہ تقوی جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہترین پروٹیکٹیو کورنگ ہے، کہ اگر تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے صفت تقوی انسان کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ یعنی تقوی protects a human from haram of یعنی of even the slightest intensity، کہ ایون کہ اگر بہت ہی ہلکا سا بھی تقوی ہو، تو تقوی جو ہے کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، کہ تقوی آپ کے اندر اگر بطور صفت موجود ہو، انسان اگر حرام کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے نا، تو یہ صفت تقوی فوراً ایک ریڈ بلب جلنا شروع ہو جاتا ہے، الارم ریز ہو جاتا ہے، نہیں یہ گڑبڑ چیز ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے صفت، اور اگر صفت تقوی نہیں ہوگی تو پھر انسان جو ہے نعوذ باللہ وہ حرام میں بڑے سے بڑا حرام کر جاتا ہے، اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کو فیل بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو تقوی جو ہے، تقوی کا جو ایک معنی ہے، اس کا فنکشن ہے کہ یہ بطور سپر یا وقایہ ہے، یہ انسان کے لیے، اس کے لیے ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہے۔ اچھا، دوسرا جو میننگ ہے نمبر 2، وہ آتا ہے کہ اتقے۔ اتقے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس ورڈ کا، وہ یہ ہے کہ جب عرب
اس زمانے میں جب ظاہر ہے کہ وہاں وہ صحرا کے رہنے والے لوگ تھے، اور وہ کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ جس میں بہت زیادہ آپ کے شوز اور سینڈلز اور چپلیں ہوں بڑی بڑی، بلکہ بہت سارے لوگ صحراؤں میں ننگے پیر سفر کرتے تھے۔ تو صحرا کی جو ڈیزرٹ کی جو سینڈ ہوتی ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے مٹی کے رنگ کے ہی باریک باریک کانٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، باریک باریک کانٹے ہوتے تھے، اور لوگ ننگے پیر اس میں سفر کرتے تھے، اور وہ کانٹے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ الگ سے تو نظر آ نہیں رہے، تو وہ پیروں میں چبھ جاتے تھے۔ تو جو بھی اس کو فیل کرتا تھا نا، وہ دوسروں کو ایک آواز لگاتا تھا، اتقے، یعنی بچ کے رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، دیکھو یہاں پر اس مٹی میں وہ آئیں گے، تمہارے پیروں میں چبھیں گے، اتقے۔ تو اس سے جو تقوی کا یہاں پر میننگ آ رہا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی relates to those thorns، thorns کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معصیت یا گناہ، which are hidden and almost insensible، جن کو سینس کرنا۔ تو اس کا یعنی معنی یہ ہے کہ تقوی جو ہے نا، بہت زیادہ خبرگیری والا، بہت زیادہ ہوشیاری والی صفت ہے، کہ جو انسان متقی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نگہبان اور نگران ہوتا ہے، اس کے مانند کہ جیسے وہ جو ہے نا، کہ جب اگر یہ پتا ہو کہ مٹی میں، صحرائی مٹی میں باریک باریک کانٹے موجود ہیں، تو وہ پھر بالکل ہی ایک دم کیئر فری نہیں چلے گا، بلکہ احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اور پھر یہ کہ اس میں جہاں بھی اگر اس کو وہ چیز فیل ہوگی، وہ پرابلم، تو وہ فوراً دوسرے کو ہوشیار کرے گا، آواز لگائے گا، اتق، بچ کے رہو، یہاں پر کانٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو جو میننگز آتے ہیں، یعنی جو لٹرل میننگز آ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اس کو وہ ہے اچھا ایک معرفت پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یعنی تقوی انسان کے لیے ایک ڈھال کی مانند بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تقوی کا ایک اثر ہے، اس کی ڈیفینیشن تو نہیں کہی جائے گی، ایک اثر ہے کہ تقوی کی صفت جو ہے، یعنی تقوی کیا ہے، انسان کے لیے وقایا ہے، وقایا کی ایک ڈھال کی مانند ہے، پروٹیکشن ہے، جس کی ذریعے سے انسان حرام سے بچتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ایسی اویئرنیس ہے کہ جو اس کو یعنی چھوٹے چھوٹے باریک باریک ہلکے گناہوں سے بھی آگاہ کرتی ہے، ہوشیار رکھتی ہے، اور انسان ان کی چبھن کو بھی فیل کرتا ہے، اور پھر یعنی خود بھی ہوشیار ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہوشیار کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ لغوی معنی جی؟ جی حیدر جی بھائی۔ ایک دم کلیئر جی۔ ٹھیک، اچھا، اب یہاں سے اس کے بعد جو ہے نا، اب ہم ایک بات آج اور کرتے ہیں، پھر کیونکہ پھر قرآنی گفتگو تو پھر تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب خدا تعالی ہمیں روزے کی بات کر رہا ہے، رمضان کی بات کر رہا ہے، تو روزوں کا سول پرپس جو ہے، آؤٹ کم، وہ لعلکم تتقون بیان کیا گیا ہے، اور کوئی دوسری چیز تو نہیں ہے نا؟ ہم؟ یعنی اگر ہم ان جو 3 4 آیتیں ہیں، بلکہ 5 کے قریب آیتیں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جس کو ہم علاوہ تقوی کے روزے کا مقصد یا غایت یا نتیجہ قرار دے سکیں۔ ایک ہی جگہ پر روزے کا مقصد بیان ہوا، لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، اس امید میں، یعنی یہ کوئی لازمی نتیجہ نہیں ہے، خدا امید کرتا ہے کہ تم روزوں کا حق ادا کرو گے، اور اس کے نتیجے میں تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک، بتائیں، ایسے ہی ہے نا؟ نیٹ اینڈ اونلی آؤٹ کم آف صوم، روزہ از تقوی، تقوی جی درست؟ جی
اور کوئی دوسری آؤٹ کم بیان نہیں کی گئی. کیسے؟ ہاؤ اینڈ وائی؟ اگر میں اس کا سراغ لگانا چاہوں اس بات کا کہ یہ روزے کی نیٹ آؤٹ کم تقوی کیسے بن رہی ہے. obedient ہیں اللہ کے اس وقت کہ ہم مطلب even when we are feeling very thirsty or when we are feeling very hungry تو ہم جان رہے ہیں مطلب اکیلے ہیں پھر بھی ہم نہیں ٹچ کریں گے ان چیزوں جی کو صحیح کہ صحیح، ہم بالکل جان. صحیح. صحیح، بالکل درست. کہ روزے کی پریکٹس کیا ہے، اس میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کا اور اضافہ کر دوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ اس لحاظ سے عجیب عبادت ہے کہ جو آپ کو حلال سے روکتا ہے نا. روزہ حلال سے روکتا ہے کہ حرام سے روکتا ہے؟ حلال سے بھی روکتا ہے حرام سے تو روکتا ہی ہے حیدر بھائی. نہیں نہیں، حرام سے. روزے میں جو 10 چیزیں جن سے آپ حلال سے رکتے ہیں، حلال اور حرام دونوں. حرام اس میں ان فیکٹ کوئی ایسی چیز اتنی باقاعدہ حرام نہیں ہے 10 میں سے. ہاں. صحیح. تو پہلا تو یعنی اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو ایک تھوڑا سا اریٹیشن اسی بات سے ہی ہوتی ہے نا، کہ ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے مطلب اس طریقے سے. اور خاص طور سے جب سخت گرمیوں کے دن آ جائیں وہ ہو جائیں تو پھر تو اور ہی زیادہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور پھر وہی آپ والی بات کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے، جب انسان کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، اور وہاں پر آپ ہم کوئی بھی پانی ایک گھونٹ لے سکتا ہے. وہ بچے کرتے ہی ہیں یہ کام اس میں جو ہے نا، جب زیادہ ان کو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے تو بنیادی طور سے جو ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے، ظاہراً کوئی چیز ہم کو نہیں روک رہی ہوتی ہماری سراؤنڈنگز میں سے. وہ وہی خیال ہوتا ہے اب مختلف لوگوں کے ایمان کی بنا پر کہ کوئی یہ سوچے گا کہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی اب وہ جس کا جو لیول ہے، جس کی جو کلاس ہے کہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لوگ 3 4 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. کچھ حریصوں والی عبادت کرتے ہیں، انہیں لالچ والے ڈومین میں ہوتے ہیں. کچھ خوف والے ڈومین میں ہوتے ہیں. کچھ غلام ہیں، کچھ تاجر ہیں، کچھ آزاد ہیں، کچھ ولی اولیاء الہی ہیں. تو اب بندے کا نفس جس کیٹیگری کا ہے، جو کوالٹی رکھتا ہے، شاکلہ کا جو معیار ہے اس کے مطابق. لیکن یہ ہر ایک کے پاس اپنے لیول کا ایک تقوار ہے. یعنی وہ جو مثال کے طور پر یہ سوچے گا کہ روزے کے ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، تقوی اس نے بھی لیا لیکن وہ اس درجے کا تقوی ہے. جو یہ سوچ کر رکا کہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے عذاب ملے گا، اپنے درجے کے مطابق ایک تقوی اس کے پاس بھی آیا. ٹھیک ہے. جو خوشنودی خدا کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کو انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایسی چیز تقریباً سوچیں گے بھی نہیں. ان کے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا. جو اولیاء الہی ہیں وہ جتنا زیادہ خدا کے رستے میں ان کو تکلیف ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ ان کی لذت کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے اپنے درجے کے مطابق. لیکن یہ تقوی ہے. صحیح. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزے کا جو نیٹ آؤٹ پٹ ہے کہ روزے کے اندر آپ تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ ایک ہی کام آپ کو کرنا ہے. یہ ایک ہی چیز آپ کو دامنگیر رہتی ہے، آپ کے ساتھ لپٹی رہتی ہے کہ جی خدا مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے 10 چیزوں سے رکنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی، چاہے کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹس. تو اس طریقے سے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ یعنی قرآن نے، دین نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو آسان کر دیا ہے. اگر اس بات کو کہا جائے ویسے، ہم سے کہا جائے کہ جی آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ آپ خدا کی نظروں کے سامنے، کتنا مشکل ہے، نہیں کر سکیں گے ہم. لیکن اگر ہم اس روزے کو اس کی روح کے ساتھ انجام دیں، یعنی ہم اس کو اور آگے لے جائیں کہ ہم
یہ دیکھیں کہ نہیں خالی یہ 10 چیزیں جو مادی لیول پر ہیں یہ نہیں، خدا میرے قلب کو بھی دیکھ رہا ہے. کسی خاص طور سے روزے میں میرے اندر کوئی بری صفت نہ آنے پائے، غصہ مجھے نہ آنے پائے، میرے اندر ذرہ برابر بھی تکبر کے آثار، یعنی ویسے تو ہمیشہ ہی نہیں ہونے پائیں لیکن روزے میں خاص طور سے نہ ہو. کسی کے خلاف دماغ میں برا خیال نہ آئے، زبان سے کوئی غیبت کا ایک جملہ نہ نکلے، کسی کے لیے تہمت جاری نہ ہو زبان سے. ٹھیک ہے، سو آن اینڈ سو آن. تو اب آپ نے اپنے روزے کو ایکسٹینڈ کر دیا. اب روزے کے جو یعنی ظاہری آداب ہیں وہ آپ کے بدن پر اپلائی ہو رہے ہیں، لیکن آپ جو اپنی معرفت ہے آپ نے اپنی معرفت کے ذریعے سے آپ نے اس کو اپنی سوچ تک بھی آپ لے گئے، آپ اپنے قلب تک لے گئے. تو یعنی اب جو آپ روزے کے ذریعے سے جو تقوی حاصل کر رہے ہیں وہ تقوی خالی آپ کا ظاہری حرام سے بچنا نہیں ہے یا ظاہری عذاب سے بچنا اور ثواب، اس کا آؤٹ پٹ اب یہ نہیں ہے خالی، بلکہ اب وہ تقوی جو ہے نا وہ آپ کی فکر کو بھی پاک کر رہا ہے، وہ ڈھال بنا رہا ہے، پروٹیکشن بنا رہا ہے، جو آپ کی فکر کو بھی محفوظ رکھے گی، جو آپ کے قلب کو بھی محفوظ رکھے گی، جو وہاں بھی خرابیوں سے آپ کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں روزے کا آؤٹ پٹ، روزے کا نتیجہ لعلکم تتقون، کہ اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا، اگر ہم نے اس بات کو جان لیا کہ جی یہ کیا چیز ہو رہی ہے یہاں پہ، تو پھر ہم اس کو اس کے ذریعے سے اپنے اندر صفت تقوی، اور صفت تقوی ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ پلر ہے نا، تو اب اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں پھر خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی سب سے پہلے تو یہ تقوی آپ کی بندگی کو اسٹرینتھن کرے گا، آپ کے بندگی کے جوہر کو انرجائز کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کے زہد کو ہیلپ کرے گا اینڈ سو آن. انہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سب اس سے ہی نکل رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، بندگی کی اپنی حقیقت ہے، زہد کی اپنی حقیقت ہے، لیکن تقوی جو ہے نا وہ ان سب کو انرجائز کرنے میں آپ کو اٹ ایکٹس لائک اے پاور ہاؤس، کہ جہاں سے آپ کو اپنی باقی تمام صفات کے لیے بھی انرجی اور توانائی مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ روزہ اسی طریقے سے حج بھی ہے. دیکھیں حج میں بھی حلال چیزوں سے روکا گیا ہے. اپنے کپڑے اتارو، کپڑے پہننا کوئی حرام کام تو نہیں ہے نا جی. کپڑے اتارو، اپنے احرام لپیٹو، سر کے بال منڈاؤ، اپنے سر پہ سایہ نہیں کرو. اب آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی حرام چیز نہیں ہے جس سے آپ کو روکا گیا. اور انسان جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ خدا وہی یعنی وہی 4-5 لیول، کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم خدا کی نظروں کے سامنے. تو اسی اعتبار سے حج کو بھی صفت تقوی کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. روزہ اور حج کی جو عبادتیں، ٹھیک، جبکہ اس کے ساتھ آپ کے جو وہ عبادتیں ہیں کون سی، جیسے نماز ہے. اب دیکھیں نماز میں جو ہم نے پڑھا تھا، نماز کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ خشوع قلبی ہے. اب خشوع قلبی جو ہے نا وہ خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور خدا سے کنیکٹ ہونا ہے، وہ بندگی ہے. صحیح، وہ بندگی. لیکن اس خشوع قلبی کو آپ کا تقوی سپورٹ کرے گا. جتنا زیادہ ہم گاڈ کانشیس ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں خشوع بہتر طریقے سے پیدا ہوگا ہمارے اندر. ٹھیک، تو یہ تقوی کی بیسک چیزیں سمجھ میں آ گئیں. اور یہ کہ عبادتوں کے اندر خاص طور سے روزے اور حج کے اندر جو ہے وہ تقوی کیسے بلٹ ان ہے. اور اگر ہم اس کو توجہ دیں، یعنی ان عبادات کو اس توجہ کے ساتھ انجام دیں کہ ان کا آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم تقوی کی صفت کے نتیجے میں حاصل ہونا چاہیے، تو ہم اپنے جو یعنی نیٹ رزلٹ ہے اس کو اور اچھا بڑھا سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ آپ ہر روز دعا کریں، یعنی جب آپ روزے کی نیت کریں صبح سحری کے بعد، تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس روزے کے ذریعے سے میرے تقوی میں اضافہ فرمانا.
کہ تو نے روزے کا نتیجہ تقوی کو قرار دیا ہے، تو میں قربتاً اللہ یہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس کے وسیلے سے میرے تقوی میں اضافہ فرمانا۔ ٹھیک، حیدر بھائی نہج البلاغہ میں بھی ہے بہت ہے۔ امام علی کا خطبۃ المتقین، ہاں، اوصاف متقین، جی ہاں، جی ہاں 7/191 میرے خیال سے شاید جی ہے۔ جی انہوں نے کوالٹیز پوری مینشن کیا ہے تقویٰ کی۔ جی جی، اور بھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر، یعنی اس سے بھی آپ کو یہی لگے گا کہ جو مین صفت ہے ٹو اچیو ٹو ایکوائر، وہ تقوی ہے، جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل چیز یہی ہے نا کہ انسان کو خدا یاد رہے۔ بارم لائن یہ انسان کو خدا یاد رہے گا تو بندہ بھی بن جائے گا اور دنیا کے قبضے سے بھی جان چھڑا لے گا۔ جب خدا بھول جاتا ہے تو پھر ہر چیز فراموش ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ کل پھر ہم، جو میرے ذہن میں تھا کہ ہم 3-4 صورتوں سے، یعنی کہ اور اسی طریقے سے کہ جیسے آج ہم نے اس بات کو سمجھا کہ جو عبادات ہیں، یعنی روزہ اور حج کی جو عبادات ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہترین نرسری ہیں یا پریکٹس کا مقام ہے، تاکہ ہم وہاں سے اس ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم صفت روزہ کو حاصل کریں اور اسٹرینتھن کریں۔ یعنی جتنا زیادہ آپ اپنے روزے میں متوجہ ہوں گے کہ کوئی غلط کام نہ ہو، اتنا ہی زیادہ آپ میں صفت تقوی اسٹرانگ ہوگی، کہ آپ اپنی توجہ کو روزے میں بدن سے ہٹا کر اوپر لے کے سوچ کی طرف چلے جائیں، قلب کی طرف چلے جائیں، تو آپ کے جو روزے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا تقوی ہے، اس کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کل پھر اس پہ بات کرتے ہیں قرآنی آیتوں پر انشاءاللہ۔ چلیں، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔